अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर तनवीर टॉक्स। रोज हम अक्सर सड़कों पर, बाजारों में, मस्जिदों के पास, मंदिरों के पास, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों के आस-पास भिखारियों को देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पीछे एक बड़ा माफिया और क्रिमिनल नेटवर्क छुपा हुआ रहता है। आज की ये प्रेजेंटेशन में आपको मैं भिखारियों के बारे में, उनकी असली हकीकत क्या है, इससे मैं वाज़ेह कराना चाहता हूँ। और ये इनके बीच जो ये माफिया गैंग है, ये काम कैसे करता है और ये पैसा जो भिखारियों को हम देते हैं, ये कहाँ जाता है और उस हम सब मिलकर इस मसले का हल कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हिंदुस्तानी में भिखारियों की हकीकत क्या है। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं, ये हमें समझना ज़रूरी है कि ये मसला सिर्फ कुछ गरीब अफराद का नहीं है। ये कोई गरीब, देखिए, गुर्बत जो है, गरीबी जो है, वो मजबूरी में भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। इसके पीछे एक बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क होता है जो उसके ज़रिए पैसा हम सब मिलकर इस मसले का हल कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। आइए हम जानते हैं। भिखारी देखिए 3 तरह के होते हैं। मजबूरी लोग, जैसे गुर्बत में, बेरोजगारी में, बीमारी या माजूरी की वजह से भीख मांगते हैं। पहली किस्म तो ये हुई। अब दूसरी किस्म जानते हैं, लोग इतने आलसी, इतने काहिल, इतने सुस्त हो जाते हैं कि कुछ लोगों को भीख मांगना अच्छा लगता है क्योंकि वो मेहनत और मुशक्कत करना नहीं चाहते अपनी जिंदगी। ये दूसरे कैटेगरी के लोग। और तीसरे कैटेगरी के लोग ये हैं कि उन्हें एक विरासती भिखारी होते हैं, यानी उनके खानदानों में, उनके नस्लों में ये भीख मांगने का सिलसिला जारी होता है। अब तीसरा जो है, हम देखते हैं कि माफिया काम कैसे करता है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, असल मसला यहाँ एक ऐसा शुरू होता है, एक किस्सा। माफिया अक्सर उनकी एक गैंग होती है। ये लोग है ना, गरीब, बेबस लोगों को, औरतों को, बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। ज्यादातर गरीब और गुर्बत के लोगों को ये अपना शिकार बनाते हैं। बच्चों को अगवा करने की गैंग भी होती है। बच्चों को अगवा कर लेते हैं और ये उनसे मजबूरन काम कराते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं। और यहाँ तक कि ये कुछ बच्चों को है ना, नशे की लत लगा देते हैं और उन पर मुकम्मल कंट्रोल कर लेते हैं। और सबसे दुख भरी बात यह है कि ये इस तरह काम करते हैं, ये लोगों के नेटवर्क इतना खतरनाक होता है कि ये है ना, कुछ लोगों के बच्चों के आज़ा तक, हाथ पैर वगैरह भी तुड़वा देते हैं और सेक्स रैकेट भी चलाते हैं, औरतों को किडनैप करके। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए। अब देखिए, आइए जानते हैं पैसा और माफिया का नेटवर्क कैसे होता है। आम भिखारी तहकीक के मुताबिक रोजाना 100, 200, 500 या 1000 रुपये तक भी कमा लेता, लेकिन ये पैसा उनके पास नहीं रहता, उनके भी हिस्से बढ़ जाते हैं। एक माफिया लीडर होता है और उनके आदमियों के पास जानते हैं पैसा और माफिया का नेटवर्क कैसे होता है, जाता है। और हैरत की बात यह है कि कुछ जगह, कुछ इलाके ये बांट लेते हैं और यहाँ पे सियासी लोग भी इसका साथ देते हैं और पुलिस का सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन, माफिया
کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا، کیونکہ یہ سب ملی بھگت ہوتی ہے، ان کے پولیٹیکل کنیکشنز بھی ہوتے ہیں۔ آئیے ہم اس کا حل کیسے کیا جائے اور ہم حل کیا کر سکتے؟ دوستوں، یہ مسئلہ مشکل ضرور ہے، مگر ہر چیز کا حل ہے، یہ ناممکن نہیں۔ سب سے پہلے ہم قوانین کو تبدیل کریں، بھکاریوں کو جرم نہ سمجھا جائے، ان کو اصل مجرم نہ دیے قرار کیا جائے۔ اصل مجرم تو مافیا کے لیڈرز ہوتے ہیں، جو ان کو سزا دیا جائے قانون کے مطابق اور کیا جائے۔ اور بھکاریوں کو سب سے پہلے ہم لوگ ان کو تعلیم و تربیت دیں، ہم ان کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو ہنر سکھائیں، جو عام ہنر ہوتا ہے، جیسے کارپینٹری کا ہنر ہوا، بلڈنگ مزدوری کا ہنر ہوا، جیسے عورتیں ہیں تو سلائی کا ہنر ہوا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے ہنرز، اسکلز ڈیولپمنٹ انہیں کیا، انہیں بتائیں اور انہیں ان کی طرف توجہ دھیان دیں اور تعلیم کو بہت عام کریں۔ دیکھیے، تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنا کردار، مطلب عوام اس کردار کو کیسے انجام دے سکتی ہے؟ سڑکوں پر پیسہ دینے کی بجائے یاد رکھیں، آپ کبھی بھی بھکاری آپ کے نظر میں نظر آتا ہے تو آپ اس کو کبھی بھی پیسہ مت دیجیے، آپ اس کی مدد کیجیے۔ کس طریقے سے مدد کریں؟ میرے مطابق میں یہ جانتا ہوں کہ ان کی مدد جو ہے پیسوں کے علاوہ بھی ہم کر سکتے ہیں، جیسے ان کو کچھ راشن پانی دے دیا، کچھ کھانے کی چیزیں دے دی، فراہم کر دیے، اور انہیں کچھ اپنے گھروں میں کپڑے رہتے ہیں نا، جیسے استعمال کیا ہوا کپڑے، جیسے عام طور پہ کپڑے دے دیے اور ان کے لیے کچھ برتن دے دیے اپنے گھر میں سے، اور غریب لوگ، مسکین لوگوں کو، بیمار جو ہوتے ہیں ان کو دوا کا انتظام کر دیجیے، کوئی بھی گولی دے دیجیے، درد کی دوائی، جیسے درد کی دوائی دے دیے یا سردی زکام کی کوئی بھی دوائی خرید کے دے دیجیے گا انہیں، تو انہیں آرام ملتا ہے۔ اس طریقے سے ہم مدد کر سکتے ہیں اپنے گھر میں سے۔ اور این جی اوز کو ہم سپورٹ کریں، یاد رہے این جی اوز کو بھی تحقیق کر کے ہم لوگ سپورٹ کریں۔ اور سب سے اہم چیز، اگر آپ کو کوئی شک ہوتا ہے، اگر آپ کے بیچ میں کوئی ایسے بھکاری نظر آتے ہیں تو ضرور آپ پولیس کو اطلاع کریں اور ان کی مدد ضرور لیں۔ دیکھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مدد جو ہے، سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ جو ہے مدد جو ہے اپنے سراؤنڈنگس میں کریں، جیسے اپنے گھروں میں جو کام والی جو ہوتی ہے، جو کام کرنے والی ہوتی ہیں، جو ہم روز مرہ آتی ہے، اس کی ہم مدد کیا کریں۔ اور اپنے ملازم جو نوکر ہوتے ہیں، جیسے کوئی جھاڑو پوچھا کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد کیا کریں۔ جان پہچان کی لوگوں کی مدد کرنا بہت اچھا ہے، پڑوسوں کی مدد کرنا آتا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ عہد کریں کہ کوئی بھی اپنا جان پہچان پڑوسی ہے، اگر کوئی بھی تکلیف میں ہے تو اس کو راشن پانی ڈال دیا کریں، جیسے روزانہ جیسے آدمی کو ضرورت ہوتی ہے دال، چاول، سبزی، اناج کی، یہ ہم ان کو دے کے مدد کر سکتے ہیں۔ اور کپڑے ہو گئے، بلینکٹ وغیرہ ہو گئے، چادر ہو گئی، کچھ بھی ایسے مدد کر دیں گے۔ اور سیکورٹی گارڈز، ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں، اور کلینرز کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کوئی بھی مسجدوں میں جو پیشمام ہوتے ہیں، امام جو موذن ہوتے ہیں، ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اسے دیکھیں، ہم ایک دوسرے کو ہے نا ہم ہیلپ کریں تاکہ یہ لوگ مجبور نہ ہوں۔ اور آخری میں یہ نصیحت دیتا ہوں، دوستوں یاد رکھیں، ہر بھکاری کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ اکثر وہ لوگ مجبور ہوتے ہیں اور ان کی
حقیقت اور تحقیق بہت ضروری ہوتی ہے، ان کو جانچیں اور ان کو ہمیشہ حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، ان کے درد میں اپنا ساتھ دیں، ان کے پاس ہمدردی کے کچھ بول بولیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں انسانیت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، لیکن ایسی مدد کریں جو اصل میں ان کی زندگی کو بہتر کر سکتا ہے، نہ کہ صرف ایک دن یا 2 دن کا کھانا کھلا کر۔ اصل تبدیلی تبھی آئے گی جب حکومت اور عوام مل کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئے تو آپ ضرور اس کو لائک اور شیئر کریں، میرے چینل ڈاکٹر تنویر ٹاکس کو۔ میں ہوں ڈاکٹر تنویر احمد۔ اللہ حافظ۔